اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور بے حد مفید ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سانس کی بیماریاں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا، گلے کی سوزش یعنی گلے پر جانا، اس کا طب نبوی سے آپ کو علاج بتائیں گے اور اس کی علامات بتائیں گے، اس کی پیچیدگی بتائیں گے اور اس کا علاج بھی آپ کو ضرور بتائیں گے ڈاکٹروں کے مطابق اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ویڈیو ہماری لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی ایک آیت سنا دیتا ہوں، سورۃ النساء نمبر 1۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ زبان کی پچھلی طرف حلق میں دونوں طرف چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہوتے ہیں، یہ گلے سے پھیپھڑوں کو جانے والے جراثیم کو روکنے میں والے سنتری ہیں، یعنی کہ یہ جو آپ کو حلق نظر آتا ہے نا، یہ جراثیم جانے سے روکتے ہیں۔ جراثیم کو آگے جانے سے روکتے روکتے یہ خود جراثیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ حالات اور اسباب جو گلے میں سوزش کا باعث ہوتے ہیں وہ ان میں بھی سوزش کا باعث ہو سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ حلق کی سوزش کا حصہ ہے۔ یہ سوزش عام طور پر بچپن سے 30 سال کی عمر کے دوران کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تنگ و تاریک مکانات میں یعنی کہ چھوٹے مکانات میں رہنے والے کمزور بچے اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے جتنے بھی بچے دیکھے ہیں وہ کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی غذا کی قلت کی کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی۔ وہ کوٹھیوں میں رہتے تھے یعنی بڑے گھروں میں رہتے تھے، ان کے بیمار ہونے میں جسم کی قوت مدافعت میں کمی کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ منہ میں گندی چیزیں ڈالتے رہنے، فیڈر اور چوسنی کے استعمال سے جراثیم کے معقول تعداد گلے میں مسلسل جاتی رہتی ہے۔ یہ گلینڈ جب جراثیم کی ان یلغاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ورم کر جاتے ہیں۔ بچوں کو فیڈر سے دودھ پلانا بھی شان کے مظاہرین بن گیا ہے۔ ہم نے 6-7 سال کے بچوں کو بھی فیڈر پیتے دیکھا ہے۔ یہ گلے اور پیٹ کے خراب میں لاجواب ہے۔ آئیں اب آپ کو اس کی علامات بتاتے ہیں۔ بیماری کی ابتدا گلے میں گرانی کی کیفیت سے ہوتی ہے۔ بچہ بار بار اپنا تھوک نکالتا ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، یا درد کانوں میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ سردی لگ کر بخار آ جاتا ہے، یہ بخار 104 تک جا سکتا ہے۔ نبض تیز، جسم گرم اور سر گھمانے سے گردن میں درد ہوتا ہے۔ بھوک اڑ جاتی ہے، بھوک میں کمی گلے میں تکلیف کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اکثر نوعمر بچوں کے گلے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنے گلے کی سمت اشارہ نہیں دیتے، اس لیے ڈاکٹر کبھی کبھی گلے پر توجہ نہیں دیتا، گلے پر توجہ دینا بھول جاتا ہے۔ حالانکہ جب کسی بچے کو بخار ہو تو نبض تیز چلتی ہو تو اس کی تھوڑی سے جسے ہم کہتے ہیں تھوڑی سے نیچے ہاتھ ضرور پھیرنا چاہیے۔ وہاں پر پھولی ہوئی گلٹیاں تسبیح کے دانوں کی طرح علیحدہ علیحدہ محسوس ہوتی ہیں۔ بچوں کو منہ کھولنے کو کہا جاتا ہے تو درد کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کھول نہیں سکتے۔ اندر جھانکے تو دونوں گلے کے اطراف پھولے ہوئے سرخ نظر آتے ہیں اور ان کے اوپر سفید دانے بھی ہو سکتے ہیں یا ان سے پیپ نکلتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی وہ اتنے پھول جاتے ہیں کہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور دیکھیں تو حلق میں خوراک وغیرہ کے نکلنے والی جگہ باقی نہیں بچتی۔ منہ میں پیپ بڑی رہے یا تھوک کے ساتھ بچہ پیپ اور جراثیم نگل رہا ہو تو تندرستی کے حال خراب ہونا ایک لازمی نتیجہ ہے۔
اب اس کی پیچیدگیاں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، گلے میں پھوڑے بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، حلق میں پھوڑا بن کر اسے بند کر دیتا ہے۔ نمبر 3، زہریلے مادے خون میں جاتے ہیں اور جوڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، دل کے والو یعنی کہ دل کے وال جسے ہم کہتے ہیں متوارم ہو کر ہمیشہ کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں جیسا۔ نمبر 5، گلے کی سوزش کانوں میں جا کر وہاں سوزش اور اس کے بعد کان ہمیشہ کے لیے بہنے لگتے ہیں۔ نمبر 6، گردوں کی خطرناک سوزش۔ نمبر 7، زہردیا۔ نمبر 8، سانس کی نالیوں کی شدید سوزش۔ نمبر 9، بچہ کمزور ہونے لگتا ہے، بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، بچہ منہ سے سانس لینے لگتا ہے۔ اب ہم اس کے آپ کو علاج بتاتے ہیں۔ ان خطرناک نتائج کو دیکھنے کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ مریض کا علاج جلد سے جلد کیا جائے۔ اتفاق سے یہ بیماری بڑی منافق ہے۔ مریض کا اگر صحیح علاج نہ کیا جائے تو کچھ ہی دنوں میں علامات غائب ہو جاتی ہیں۔ کچھ دن آرام سے گزر گئے، پھر ایک اور شدید حملہ ہوتا ہے۔ معمولی علاج سے بھی تکلیف کی شدت میں بھی کمی آ سکتی ہے، لیکن بیماریاں نہ صرف برقرار رہتی ہیں بلکہ اندر سے اندر گھن کی طرح کھائے جاتی ہیں انسان کو۔ مریض کو ہوادار کمرے میں آرام کرے، یعنی کہ مریض کو ہوادار کمرے میں رکھے اور وہاں پر وہ آرام کرے۔ اسے ہلکی اور نرم ہضم خوراک دی جائے۔ مریض کو کھٹی غذاؤں سے پرہیز کیا جائے، قبض نہ ہونے دیں۔ درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے اسپرین یا پیراسیٹامول دی جائے۔ اکثر اوقات ڈسپرین کو گرم پانی میں حل کر کے اس کے غرارے آرام دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے غرارے کرنے سے گلے کو آرام آتا ہے۔ میڈیسن کی دوائیوں کی مقدار عمر کی مناسبت سے کم کی جا سکتی ہے۔ ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ مکسچر جو پرانے ڈاکٹر استعمال کرتے تھے یہ اتنی زیادہ مفید نہیں۔ اس کی بجائے اسپرین کی گولیاں یا شربت استعمال کرنا مفید اور قابل اعتماد ہوتا ہے۔ گلے میں لگانے کے لیے یہ جو آپ کو میڈیسن یہ تینوں نظر آ رہی ہیں یہ مفید بتائی جاتی ہیں۔ ان کی بجائے اور آپ کو یہ جو چوسنے والی گولیاں یہ بھی آپ کو میں سکرین پر مینشن کر رہا ہوں، یہ چوسنے والی گولیاں بھی آسان اور مفید رہتی ہیں۔ ان کے ساتھ اگر گرم پانی میں نمک کے غرارے بھی کیے جائیں تو فائدہ جلد ہوتا ہے۔ گلے میں درد کے لیے آپ کو ایک اور میڈیسن بتا رہا ہوں، یہ پانی کے دیچکے میں رکھ کر گرم کیا جائے، پھر اسے لیپ کی صورت میں کسی کپڑے پر لگا دیں۔ یہ کپڑا گردن کے گرد لپیٹ دیا جائے۔ اس قسم کا لیپ نمونیا اور پلوٹسی میں چھاتی کی درد کے لیے مقبول رہا ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ اس علاج کا فیشن نہیں رہا، اس لیے یہ دوائی بازار میں دستیاب نہ ہو۔ جب گلے میں ورم زیادہ ہو تو بچے کو شدید بخار ہو رہا ہو تو جراثیم کشش دوائیوں کا استعمال ضرورت بن جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گلے کا مواد لیبارٹری سے کلچر یا سینسٹیویٹی ٹیسٹ کروانے کے بعد سے ہی صحیح دوائی کا پتہ چل سکتا ہے، یعنی کہ جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے تب تک صحیح دوائی کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ٹیسٹ کروانے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگ جاتا ہے، تو ٹیسٹ کروا کر پھر ڈاکٹر سے اس کی دوائی لکھوائی جائے۔ عام مریض اتنا اسراف اور انتظار پسند نہیں کرتے، اس لیے اکثر ڈاکٹر ابتدا ہی میں جراثیم کی کشش دوائیاں دے دیتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر گلے کی سوزش یا گلے کے بڑھ جانے کی وجہ سے انجیکشن بھی لگاتے ہیں۔ جراثیم کی کشش دوائیاں اور شربت گولیاں اور ٹیکے لگانے سے فوری تکلیف میں کمی آ جاتی ہے، لیکن بیماری عام طور پر نہیں جاتی۔ بچے کو تکلیف اور بخار بار بار ہوتے ہیں، بچہ کمزور پڑ جاتا ہے، ان سے ان دوائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی کہ بچے کو جن دوائیوں پر لگایا جائے تو اس دوائیوں کی اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو جب تک اسے وہ دوائی نہ دی جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، دوائی دے جائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے کثرت سے دیکھے جاتے ہیں جن کی مائسین قسم کی تمام دوائیاں بار بار دی جا چکی ہیں، اب ان پر کسی دوائی کا اثر نہیں ہوتا، ان کو بعض دوائیاں سے حساسیت بھی ہو جاتی ہے۔ اور پچھلے دنوں میں ایک بچہ ایسا دیکھا گیا جس کو میڈیسن کی دوائیاں اتنی لگ گئی تھی کہ وہ اس کی حساسیت بھی ہو چکی تھی،
تو اس کو کوئی بھی دوائی، اب کوئی بھی سی میڈیسن دی جائے تو وہ استعمال نہیں کر سکتا تھا صرف اس دوائی کے علاوہ۔ ایسے مریضوں میں اگر جراثیم کی کشش دوائیوں کے ساتھ سوزش کو رفع کرنے کے لیے دوائیوں میں سے یہ جو آپ کو 3 میڈیسن بتا رہا ہوں، ان میڈیسن کے ساتھ ان 3 کو بھی استعمال یعنی کہ شامل کر لیا جائے تو دوائی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے اور گلے سے ورم یعنی کہ ورم جلد اتر جاتا ہے۔ آپ یہ دوائی کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس لیے ہے۔ جب بچے کو گلے میں بار بار سوزش ہوتی رہتی ہے تو بہترین علاج ان گلوں کو آپریشن کے ذریعے نکلوا دینا ہی بہتر ہے۔ یہ آپریشن 6 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں پر نہیں کیا جاتا، لیکن تکلیف بار بار ہوتی ہے تو پھر آپریشن ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی حصے کو عمر میں کاٹ کر نکال دینا ایک افسوسناک عمل ہے، یعنی کہ چھوٹی عمر میں کاٹ کر نکال دینا افسوسناک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو گلے کی پریشانی میں تکلیف سے منع فرمایا ہے، اور ایسے بچوں کے لیے نہ صرف مفید علاج مرہم یعنی علاج مرحمت فرمایا ہے لیکن بلکہ ایک بچے کا علاج کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ تو ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ میرے چینل کے ساتھ جڑیے رہیے گا۔ میں آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی گلے کا علاج بتاؤں گا، ان کی بیماریوں کا علاج بتاؤں گا جو آپ طب نبوی سے کر ان دوائیوں سے، ان مہنگے خرچوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ و خیرہ۔